اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسیائی کیلنڈر کے حوالے سے سال اول کا 33واں اتوار ہے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ یہ کلیسیائی سال اول کا آخری عام اتوار ہے، کیونکہ اگلا اتوار عام اتوار نہیں ہے، اگلا اتوار ایک خاص اتوار ہے، اور اس اتوار کو ہم یسوع بادشاہ کی عید مناتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس اتوار کے بعد پھر ہمارا نیا سال شروع ہو جاتا ہے، اور وہ آمد کے اتوار شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کلیسیائی سال کا یعنی دوسرا حصہ، دوسرا سال ہوگا۔ تو آئے پہلے ہم اپنی تلاوتیں سنیں، لیکن اس سے پیشتر کہ ہم تلاوت سنیں، آپ اپنی اپنی بائبل لے آئیے۔ اور آج کی پہلی تلاوت امثال کی کتاب، اس کا 31واں باب، 10ویں آیت سے 13ویں آیت، 19ویں آیت سے 20ویں آیت، اور 30ویں آیت سے 31ویں آیت۔ آپ سوچیں گے کہ یہ اس طرح کیوں تقسیم کی گئی؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ خاص آیتیں جن کا ہمارے اس کے ساتھ، آج کی انجیل کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ اس حوالے سے چنی جاتی ہیں، اور پاک ماں کلیسیا اور وہ لوگ جو اس کو ترتیب دیتے ہیں ہر سال، وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو زبور ہے وہ 127 ہے، اور اس کی بھی پہلی 5 آیتیں ہیں، اور تیسری آیت تھیسالونیکیوں کا خط پولس رسول کی طرف سے، اس کا 5واں باب پہلی سے 6 آیت تک، 5واں باب پہلی سے 6 آیت تک، اور انجیل جلیل مقدس متی کے مطابق اس کا 25واں باب 14ویں آیت سے لے کر کے 30ویں آیت تک، اور اس میں یوں لکھا ہے: کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک اور ملک کو جاتے وقت غلاموں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، ایک کو 5 قنطار دیے، دوسرے کو 2، تیسرے کو 1، ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موافق دیا، اور سفر کو روانہ ہوا۔ جسے 5 قنطار ملے تھے وہ فوراً گیا اور ان سے لین دین کر کے 5 اور کما لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، لیکن جسے 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا قنطار چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان غلاموں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جسے 5 قنطار ملے تھے وہ 5 قنطار اور لے کر حاضر ہوا اور کہا: اے مالک، اے خداوند، تو نے 5 قنطار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا: اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ اور جسے 2 قنطار ملے تھے اس نے بھی حاضر ہو کر کہا کہ اے خداوند، تو نے 2 قنطار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 قنطار اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا: ہے نیک اور دیانتدار خادم، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ تب وہ بھی جسے 1 قنطار ملا تھا حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے آقا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، اور جو جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ بس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر 13 قنطار زمین میں چھپا دیا۔
دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست غلام، تو جانتا تھا کہ میں نے جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں، بس چاہیے تھا کہ تو میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا اور میں آ کر جو میرا ہے سود سمیت لے لیتا۔ بس اس سے ایک قنطار لے لو اور جس کے پاس 10 قنطار ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کسی کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط ہوگی، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اور اس نکمے غلام کو باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آج خاصی مشکل انجیل ہے، لیکن چونکہ یہ تمثیل ہے اس لیے اس میں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس کا ہمیں صحیح جواب دینا ہے، کیونکہ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمثیل سچ اور کہانی کی اولاد ہے، اس کا کوئی آخر نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی مخصوص اینڈ نہیں ہوتا، یہ اوپن اینڈڈ ہوتی ہے اور اس کے ایک سے بہت زیادہ معنی ہوتے ہیں، اور آپ مقاصد بھی کہہ لیں، اس کے مقصد بھی فرق ہوتے ہیں، اس حوالے سے کہ جہاں یہ کہی گئی وہاں پہ کچھ ہے، اور جو اس کے بعد دور کی بات ہے وہاں کچھ اور ہے، اور جو اس کی تہ میں ہے وہاں کچھ اور ہے، اور اس طرح۔ اور جیسے ہم کرتے ہیں کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ خاص طور پہ تمثیلوں کے ساتھ کہ میں اس تمثیل میں دیکھتا ہوں کون کون سے کردار ہیں، کیا کیا کردار ہیں، اور پھر ان کرداروں میں سے میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میں کس کردار کا، اپنے آپ کو کس کردار میں دیکھتا ہوں، اور اسی طرح میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جب آپ تمثیل پڑھیں تو اسی طرح آپ دیکھیں، اور پھر یہ کہ اس تمثیل کا کیا پیغام ہے، ہمیں کیا پیغام دیتی ہے وہ تمثیل۔ آج کی جو تمثیل ہے اس میں بڑا عجیب ہے کہ کنتاروں کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک کنتار جو ہے اس زمانے میں اور آج کے حوالے سے وہ $5,000 کے برابر تھا تقریباً ایک، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس زمانے میں ایک کنتار جو ہے $5,000 وہ کتنی بڑی دولت ہوگی، اور وہ ایک کو 5 کنتار دے کے جاتا ہے، ایک کو 2 اور ایک کو 1، اور یہ بہت بڑی دولت ہے جب ان کو دے کے جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ جو 5 والا ہے وہ جا کے کاروبار کرتا ہے اور وہ 5 اور کماتا ہے، اور اسی طرح 2 والا، اور تیسرا جو ہے جسے 1 ملتا ہے وہ جا کے دفنا دیتا ہے اسے، کیونکہ وہ خوف کا۔ اب دیکھیں یہاں 2 چیزیں ہیں بڑی زبردست۔ ایک تو وہ جو کماتے ہیں، انہوں نے کمایا اور وہ جانتے تھے کہ ہمیں شاباش ملے گی اور مالک خوش ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ خوف سے اس کو دبا دیتا ہے اور وہ اس کو محفوظ تو کر لیتا ہے لیکن اس سے کوئی اور کاروبار نہیں کرتا۔ اب جس کو 5 ملے اس نے 10 بنائے، اور جس کو 2 ملے اس نے 4 بنائے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صرف 5 ہی اور بنائے تھے اور دوسرے نے صرف 2 ہی، اور یقیناً انہوں نے اور بہت بنائے ہوں گے، لیکن مالک کو تو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس کو تو انہوں نے کہا کہ جی تو نے 5 دیے تھے، دیکھ میں نے دگنا کیا۔ 2 والے نے کہا کہ میں نے بھی دگنا کیا۔ مالک اس سے بہت خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ تم بڑے دیانتدار ہو۔ اور جو تیسرا تھا وہ کہتا ہے بھائی میں جانتا تھا کہ تو سخت گیر انسان ہے، جو جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ تیرا جو کنتار ہے یہ تو اسے واپس لے لے۔ یہ 2 بڑے رویے ہیں جو ہمیں اس میں نظر آتے ہیں، لیکن ہم جب اپنی طرف دیکھتے ہیں، جب مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں کس
کردار سے اپنے آپ کو مشابہت دیتا ہوں، تو میں کہوں گا کہ جی وہ جس نے ایک قنطار لیا تھا اور اس نے وہ دفنا دیا تھا، اور میں بتاؤں گا کہ کیوں میں نے ایسے کیا۔ دیکھیے ہم بچپن سے ایک چیز سیکھتے ہیں، اور وہ چیز یہ اور ہمیں سکھائی جاتی ہے، اور بعض دفعہ سختی سے، بعض دفعہ پیار سے، اور بعض دفعہ کسی ایسے طریقے سے کہ ہم خوف زدہ ہو کے اس کو ضرور کرتے ہیں۔ اور انگریزی میں کہتے ہیں، اس کو سینکشن کہتے ہیں، ڈو گڈ اینڈ یو آر ریوارڈڈ، اینڈ اف یو ڈو بیڈ یو آر پنشڈ۔ اور ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے، اور بچے کو جب ہم منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کر اور وہ کرتا ہے، تو ہم اسے پھر کہتے ہیں مت کر، پھر کرنے، میں تجھے ماروں گا، اور وہ پھر بھی اگر کرتا ہے تو اس کو آپ مارتے ہیں، میں مارتا ہوں، اور نیکسٹ ٹائم وہ نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے کہ مجھے مار پڑے گی۔ اب وہ خوف سے وہ نہیں کرتا کیونکہ اس کو یہ پتا ہے، اور اگر تو یہ کرے گا تو میں تجھے یہ ٹافی دوں گا، پہلے مجھے ہلو کرو، پہلے مجھے کس کرو، پہلے کوئی اچھی چیز کرنے کے لیے آپ اس کو ٹافی دیتے ہیں۔ اس سے ایک بڑی مثال ہے کہ مجھے بعض نے منع کیا کہ نہیں یہ آپ کو نہیں استعمال کرنی چاہیے، لیکن وہ بڑی خوبصورت مثال ہے۔ وہ اس لیے بھی میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صوفی لوگ تھے، یہ صوفہ کرام، یہ بڑی بڑی انہوں نے سچائیوں کے بارے میں ایسی گفتگو کی ہے کہ بعض دفعہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام بھی ان کی برابری شاید نہیں کر سکتے، شاید۔ اسی طرح کی ایک خاتون تھی، وہ صوفی تھی، ان کا نام رابعہ بصری تھا۔ ایک دن وہ ننگے سر ننگے پاؤں بھاگی چلی جا رہی تھی، اور ایک ہاتھ میں ان کے دیا تھا جلتا ہوا، اور ایک ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ تھا۔ تو ان کے مرشد نے ان سے پوچھا کہ رابعہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آقا، میں اس پانی سے اس دوزخ کو بجھا دوں گی تاکہ لوگ اس کے خوف سے نیکی نہ کریں، اور میں اس آگ سے اس جنت کو جلا دوں گی تاکہ اس کے لالچ میں لوگ نیکی نہ کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو پھر دیکھیں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم یہ کریں، ہمیں یہ سکھانا چاہیے کہ نیکی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اچھائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بدی نہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری جو ہے، یہ خوبصورت چیز ہے، اور یہ ذمہ داری کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیے یہ ذمہ داری محبت سے آتی ہے، اور محبت وہ چیز ہے جو ہمارے رویے تبدیل کرتی ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو ہمارے رویے تبدیل نہیں ہوتے، اور اگر رویے تبدیل نہیں ہوتے تو پھر ہم یہی کرتے ہیں، خوف سے نیکی کرتے ہیں، اور لالچ سے بھی ہم نیکی کرتے ہیں۔ یہ لیکن یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے یسوع اس کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن پھر جب ہم اس تمثیل کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ جو دو جنہوں نے زیادہ کمائے تھے ان کو شاباش ملتی ہے، جس نے نہیں کمایا تھا اس کو دوزخ ملتی ہے۔ تو پھر یہاں جو بات میں کہہ رہا ہوں، وہ ذمہ داری کہاں گئی؟ لیکن دیکھیں یسوع جب کوئی تمثیل کہتا تھا نا، تو شاید وہ اس وقت جو لوگ تھے وہ کچھ سمجھتے ہوں گے، کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ شاگرد جو ہیں وہ بعد میں پوچھ لیتے تھے، لیکن لوگوں کو شاید پوچھنے کا تو موقع نہیں ملتا تھا۔ اب دیکھیں یہ جو ایک کنتار والا تھا، اصل میں یسوع فقی فریسیوں سے گفتگو کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ تم اس ایک کنتار والے کی طرح ہو جس نے وہ کنتار چھپا دیا تھا، اور وہ علامت ہے اس کنتار کو چھپانے کی کہ وہ کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتا تھا۔ اور یہ جو فقی فریسی تھے، انہوں نے بھی مذہب کو اور شریعت کو ایسا سخت بنایا ہوا تھا کہ وہ تبدیلی کی اس میں گنجائش نہیں تھی، اور تبدیلی کیا تھی کہ محبت کی اس میں گنجائش نہیں تھی۔
اور یہ ایک چیز جو تھی یہ بڑی شدت سے اس وقت کے معاشرے میں تھی. حالانکہ تو یسوع خود دولت مندوں کے اس نے کہا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے لیکن دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہاں پہ وہ تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے 5 کے 10 بنائے اور 2 کے 4 بنائے. اور یہ بڑی ایک قسم کی عجیب بات ہے. لیکن چاہے وہ 5 کے 100 بنائے لیکن جو رویے ہیں، اس لیے جو پہلی تلاوت ہے نا، آپ اس کو ضرور پڑھنا. وہ امثال کی کتاب کی ہے اور مجھے تو اس میں وہ بڑی خوبصورت وہ لگی کہ اس میں وہ جو بیوی ہے یا جو خاتون ہے وہ غریب کے لیے اپنی ہتھیلی کھولتی ہے اور مسکین کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے. دیکھیں، جو مرضی آپ کما لیں، اگر آپ کا رویہ محبت سے بھرپور نہیں ہے اور غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے نہیں ہے، تو وہ پھر مسیحی رویہ نہیں ہے. اب دیکھیں، یسوع نے یہ تمثیل کہی اور وہ ایک کنتار والے کو سزا مل گئی. تو یسوع کیا جواب دیتا ہے؟ اگلی آیت جو 31ویں آیت کے بعد آپ پڑھتے ہیں، اس میں ہے کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پینے کو دیا، میں پردیسی تھا تم نے میری خاطرداری کی، ننگا تھا تم نے مجھے پہنایا، بیمار تھا اور تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا اور تم میرے پاس آئے. وہ جو 1 دینار والا تھا، اس نے وہ کنتار والا اس نے تو دبا دیا. جو 5 والے تھے یا 2 والے تھے، وہ تو دن رات اس میں لگے رہے ہوں گے کہ اس کو کیسے دوگنا کریں. لیکن اس کے پاس وقت تھا. اور میں کیوں اپنے آپ کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دے رہا ہوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کنتار دوا کہ وہ فارغ ہو گیا تو اس کے پاس ٹائم تھا بھوکے کو کھانا کھلانے کا، پیاسے کو پانی پلانے کا، ننگے کو کپڑا، پردیسی کو اس کی خاطرداری کرنے کا، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا اس کے پاس یہ وقت تھا کرنے کے لیے. اور میں سوچتا ہوں کہ یسوع نے وہ تمثیل کہی، وہ سب کچھ ہے، لیکن اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہت میں یہی لوگ داخل ہوں گے جو یہ کریں گے. اور وہ اتنی بڑی تمثیل ہم پڑھ کے آتے ہیں، جو اتنی بڑی رقم میں اتنا مال وہ جمع کرتے ہیں اور اس کو ایک پل میں یسوع نے تبدیل کر دیا کہ یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے. تو یہ جو بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑا دینا، یہ ساری چیزیں محبت سے متعلق ہے. اور محبت جو ہے وہ دل سے آتی ہے اور رویے بھی جو ہیں وہ دل میں ہی بنتے بگڑتے ہیں. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ خدا نے جو مجھے توڑا دیا ہے، آپ کے تو اپنے اپنے سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے تو ایک ہی توڑا اس نے دیا ہے اور مجھے اس نے دل دیا ہے. اور میں اس قدر اس سے پیار کرتا ہوں اپنے دل سے، اور اس کو ہر وقت میں کچوکے لگاتا رہتا ہوں کہ وہ کسی طرح سخت نہ ہو، وہ اسی طرح نرم رہے، اور کہ میں اپنی زندگی جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ ان کو استعمال کرتا رہوں. ابھی حال ہی میں مجھے بڑا دکھ ہوا اور مجھے لگا کہ شاید سچ مچ میں نے وہ کنتار جو ہے زمین میں دبا دیا. خاص طور پہ میں ذکر کروں گا آرزو راجا کا. اس کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، دعا کی ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ دلیری سے لڑیں، خدا ان کو اور ہمت دے، حوصلہ دے، دلیری دے. وہ میں نے بہت دعا کی، لیکن خود اپنے طور پہ، عملی طور پہ میں کچھ نہیں کر سکا. تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھو، محبت کو دل میں رکھ کے، محبت جو ہے اگر اس میں عمل نہیں ہے، محبت تو لفظ ہی ایک فعل ہے. محبت کرنا، محبت جو ہے وہ بغیر کیے اس کا کوئی کانسیپٹ، اس کا تصور نہیں ہے. وہ کرنے سے اس کا تعلق ہے. اور یہی بات جو ہے وہ اس وقت پتہ لگتی ہے کہ جب آپ بھوکے کے لیے، پیاسے کے لیے، ننگے کے لیے، پردیسی کے لیے، قیدی کے لیے، بیمار کے لیے جب اپنا عمل دکھاتے ہو، تو یہ ہے وہ. تو یہ جو آج کی تمثیل ہے، یہ بڑی بہت ہی، میں تو سوچتا ہوں کہ خدا کا خوف کیا ہے. خدا کا خوف یہ کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں دوزخ میں نہ ڈال دیں.
نہیں، خدا کا خوف میں ایسے سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کسی کو بہت پیار کرتے ہو، بہت عزت دیتے ہو، تو آپ کو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جائے جس سے کہ اس کو برا لگے۔ تو خدا کا خوف میرے لیے تو یہ ہے کہ میں ہر وقت محتاط رہوں کہ میرے کسی حرکت سے، کسی بات سے، کسی سوچ سے، کسی عمل سے اس کو دکھ نہ پہنچے، اس کو وہ دکھ اسے کیا پہنچنا کہ وہ پسند نہ کرے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ میرا یہی خوف ہے اور یہی خدا کا خوف ہے۔ باقی دوزخ کا تو مجھے علم نہیں، مجھے تو پتا ہے کہ دوزخ والی بات ہوتی تو یسوع ہمارے لیے اتنی تکلیف کیوں اٹھاتا۔ اس کے اس نے آ کے زمین پہ سب کچھ محبت میں بدل دیا ہے، اور محبت ہے تو جنت ہے، محبت نہیں ہے تو دوزخ ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹی اور ان قدس کے نام میں آمین۔